بنیاد پر کمزوری اور دنیا کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے بزرگوں کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے۔ اس نام کے ساتھ جمعیت علماء اس جماعت کو تشکیل دینا یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ علماء کی اجتماعیت در حقیقت اسلام کی رگوں میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے کہ علماء اپنے کاندھوں کے اوپر جس بنیادی کمزوری کو دنیا میں اٹھائے ہوئے ہیں وہ احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے اکابر کی زندگی احقاق حق اور ابطال باطل ہی کے اندر وقف تھی۔ ہم اگرچہ آزادی وطن کے سلسلے میں اپنے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی کے اس پہلو کو جو انہوں نے استعمار کو دور کرنے کے لیے اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے مجاہدانہ کوشش کی ہے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف دین کے لیے کیا ہے، ورنہ بحیثیت دنیا کے ملک کو آزاد کرانا یہ قطعاً ان کے مطمح نظر نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی احقاق حق کے لیے ہے، ابطال باطل کے لیے ہے۔ اس کو بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ معروف کو طاقت پہنچانے کے لیے اور منکر کے اندر اضمحلال پیدا کرنے کے لیے ان کی تمام سرگرمیاں تھیں۔ میں اپنے اس دعوے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جمعیت علماء کے نام سے میں نے جہاں تک دیکھا ہے ایک تو جماعت ہندوستان کے اندر ہے اور دوسری ایک جماعت وجود میں آئی تھی الجزائر کے اندر۔ اس کو کہا جاتا تھا جمعیت علماء الجزائریین۔ یہ جماعت بھی ہمارے ہی اکابر کی بنائی ہوئی جماعت تھی۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر حرم مدنی میں تدریس دیتے تھے، اس زمانے میں وہاں کچھ افراد
جو سارے عالم کے پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے 2 آدمی علماء جزائری بھی تھے، جن میں ایک کا نام سید بشیر ابراہیمی اور دوسرے کا نام عبد الحمید بن بادیس تھا۔ عبد الحمید بن بادیس مدینہ منورہ تک پہنچے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں بحیثیت ایک شاگرد کے وہ شریک ہو گئے۔ الجزائر اس وقت فرانس کے ماتحت تھا۔ عبد الحمید بن بادیس خود اپنے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں الجزائر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اندر سکونت کو اختیار کر لوں۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک استاد جن کو ونیسی کہا جاتا تھا، میں نے ان سے پوچھا، مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ بہت بہترین ارادہ ہے، یہاں سکونت کو اختیار کر لو۔ لیکن میں نے جب اپنے دوسرے استاد ہندوستانی شیخ حسین سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں واپس اپنے وطن چلا جاؤں اور وہاں جا کر فرانسیسی استعمار سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کروں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے حکم یا مشورے کے اوپر الجزائر جا کر کے جمعیت علماء الجزائریین کے نام سے جماعت کی بنیاد ڈالی اور ملک کی آزادی کے لیے کوشش کرنے لگے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ایک دوسری بات ہے۔ میں نے الجزائر کے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ خود الجزائر کے اندر بدعات و خرافات کا وجود نہیں ہے۔ الجزائر کے قرب و جوار میں مغرب اور تیونس وغیرہ کے اندر اگرچہ وہ بھی مسلم ملک ہیں، وہاں بکثرت بدعات و خرافات پائی جاتی ہیں، لیکن مجھ سے ان بزرگوں نے متفقہ طریقے پر یہ کہا کہ الجزائر کے اندر بدعات و خرافات کا نہ ہونا یہ شیخ عبد الحمید بن بادیس کا جماعت بنا کر کے علماء کی احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جد و جہد کرنا در حقیقت یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس نے الجزائر کے اندر بدعات و خرافات کی کمر کو توڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر یہ چیز حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی سلسلہ تلمذ کی بنیاد پر پیدا ہوئی، اور اسی بنیادی چیز کے اندر رنگ بھرنے کے لیے یا طاقت پیدا کرنے کے لیے ان کو الجزائر بھیجا گیا تھا،
اور انہوں نے وہاں جا کر اسی نام کے ساتھ جماعت قائم کی اور بدعات و خرافات کے مقابلے کے اندر جہاد شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے الجزائر کی آزادی کے لیے کام نہیں کیا، نہیں، بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن میں ان کی جد و جہد کا ایک خاص پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بدعات و خرافات کا وہاں نہ ہونا یہ مرہون منت ہے عبد الحمید بن بادیس کی زندگی اور ان کی بنائی ہوئی جماعت کا۔ اس جماعت نے اور بھی کام کیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بات عقل میں آنے والی بھی ہے، اس لیے کہ علماء کا جو اولین فرض ہے وہ تو دین کی صحیح تصویر کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور بے راہ رو علماء جو دین کی تصویر کو مسخ کر ڈالتے ہیں، ہمارے اکابر اور علماء کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ ان علماء کے طریقے کو جنہوں نے اسلام کی تصویر کو مسخ کر دیا ہے، ختم کر کے پھر اسلام کو اپنی اس صورت کے اندر پیش کرنا ہے امت کے سامنے جو صورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھی۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے قرب و جوار میں اپنے علماء کی جہد مسلسل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علماء کی جمعیت اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کر سکتی، کیا ہے، ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں دوسرے لوگ ان قربانیوں کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کی ایک بنیادی کوشش اور وہ نقطہ جس کے ارد گرد ان کی ساری زندگی گھومتی ہے، وہ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے لائے ہوئے دین کو اپنی اصلی شکل و صورت کے اوپر قائم رکھنا، یعنی یہ وہ تجدیدی کام ہے کہ جس کے ارد گرد حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمہم اللہ کی زندگی کو آپ رات اور دن متحرک پائیں گے۔ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ علماء کا کوئی اور کام نہیں ہے اور علماء کی جمعیت اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گی، کیا ہے، کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا فریضہ جو ہر نبی کے زمانے میں علماء کا رہا ہے اور جو ان کی گردن کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی صحیح تصویر کو دنیا کے اندر قائم کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کو پیش کرنا ہے۔
میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس کام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ آپ ایک اقلیت ہیں اپنے ملک کے اندر۔ جس طرح ہندوستان میں مسلمان ایک اقلیت ہے، آپ بھی اپنے ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں۔ آپ اس اقلیت کو حقوق دلانے کے اندر جو بھی خدمت کریں گے وہ آپ کی دینی خدمت ہوگی، اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دینی ذمہ داری کو اور ان کی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے آپ کو مکمل اور جہد مسلسل کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند در حقیقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ میں یہی بات وہ ہے جس کو میں نے ابتدا سے شروع کیا تھا۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے دنیا کے کسی ملک کے اندر اس کو سیاسی جماعت بنا لیں، یہ ممکن ہے۔ جیسے پاکستان میں سیاسی جماعت بنا لیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی دینی پہلو سب سے اہم اور سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آج کل کی سیاست کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سیاست ایک کاروبار زندگی ہے، اور جتنا آپ اس کے اندر گھسیں گے اور دیکھیں گے تو آج کی موجودہ سیاست کے اندر آپ کو تعفن اور طرح طرح کے خرابیاں، بیماریاں ملیں گی۔ لیکن علماء نے جہاں یہ کام کیا ہے، اپنی زندگی کے دینی پہلو کو وہاں مضبوط اور نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ آپ سیاست کے اندر اس رخ کو اختیار کریں کہ جو آپ کا دینی رخ ہے۔ آپ موجودہ زمانے کے ارباب سیاست اور ارباب اقتدار کی زندگی کو ایک طرف رکھ کے سیاست کو اس ڈگر کے اوپر لا کر پیش کریں کہ جس کے اندر امانت و دیانت، تقوی، حقوق العباد کی ادائیگی اور خاص طریقے پر دنیا کے اندر اقلیتیں، چاہے وہ مسلم اقلیت ہو یا غیر مسلم اقلیت ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن معاملہ اپنے اندر رکھتی ہو، تب تو جمعیت علماء کی سیاست کارگر ہوگی، ورنہ تو یہ سیاست کارگر نہیں ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی ایسی ہی زندگی تھی۔ ملک کی آزادی سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کو نکالنے کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دے رہے تھے، در حقیقت وہ صرف سیاسی نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر اسلامی زندگی بہت مضبوط طریقے کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی جگہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے لے لی۔ جب تک ملک آزاد ہوا برابر رات اور دن تگ و دو کرتے رہے، اور ملک آزاد ہو گیا تو انہوں نے کروٹ لے لی۔ یہ ہے وہ زندگی جو اسلامی زندگی ہے۔ سیاست کے اندر دخیل تھے،
لیکن در حقیقت ان کی سیاسی زندگی بھی اسلامی زندگی تھی۔ کروٹ لے کر کے فوراً اپنے آپ کو سیاست سے اس طرح دور کر لیا کہ جیسے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اب ساری زندگی کے ہر عمل کا محور اور بنیاد صرف اور صرف مسلم اقلیت کے دین و ایمان کا تحفظ رہ گیا، اور ہر چیز سے اپنی زندگی کو بالکل کنارے کر لیا۔ میں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ جمعیت علماء ہند در حقیقت سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا کام تو احقاق حق ہے، ابطال باطل ہے، اسلام کو صحیح تصویر کے اندر پیش کرنا ہے، منکرات سے مسلمان کی زندگی کو پاک کرنا ہے، معروف کو اس کی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر وہ ملکی حالات کی بنیاد پر سیاست کے اندر دخیل ہوتی بھی ہے تو وہاں بھی اس کی زندگی کا خاص نقطہ دین اور اسلام اپنی جگہ کے اوپر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی عملی زندگی ہو، چاہے جمعیت علماء ہند کے ارکان اور بنیادی لوگوں کی خدمت ہو، ہر جگہ کے اوپر اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا اپنی زندگی اور اپنی تعلیمات سے، یہ اس کا اصل مقصود ہے۔ میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ کو اسلام کی مضبوطی، مسلمان کو منکرات کو اپنی زندگی سے نکالنا، معروف کو اپنی زندگی کے اندر بہت مضبوطی کے ساتھ جگہ دینا، یہ بنیادی مقصد بنا کر چلنا چاہیے۔ اگر آپ سیاست کے اندر اقلیت کو اس کے حقوق دلانے کے لیے یا حکومت کا صحیح رخ کے اوپر چلانا آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز پائی بھی جاتی ہے تو اس کا مقصد بھی در حقیقت دینی زندگی کو اجاگر کرنا، مضبوط کرنا، اور اس پہلو کو اپنی زندگی کے اندر انتہائی مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا رہنا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جمعیت علماء ہند کا مقصد صرف اور صرف سیاست اور حکومتی سطح کے اوپر معاملات کے اندر دخیل ہونا بنا لیا گیا تو جمعیت علماء کا وہ انوکھا پن اور امتیاز جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی کے اندر پایا جاتا تھا، خدا نخواستہ ہم جمعیت کی اس روح کو ختم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اپنے ملک کے اندر جد و جہد کریں اور اس کو صحیح رخ کے اوپر لے کر چلیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دنیا نہیں بلکہ دین ہی ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنی دینی زندگی کو مضبوط کرنے کی طرف لے کر چلنا چاہیے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اسلام کو بھولتے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کو اس سلسلے کے اندر اپنے اکابر کی دنیا اور اسلامی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کو مقصد حیات بنانا چاہیے، تب تو آپ کامیاب ہیں،
ورنہ اگر یہ صرف کوئی سیاسی جماعت ہو کر کے رہ گئی تو سیاسی جماعتیں تو روزانہ ابھرتی بھی ہیں اور ڈوبتی بھی رہتی ہیں۔ مذہبی جماعت وہ چیز ہے کہ آپ جتنا مضبوط ہوں گے اس سے مذہب کو ترقی ملتی رہے گی اور آپ اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور آپ کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے اکابر کی زندگی کی روشنی میں آپ کے سامنے اس پہلو کو رکھوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اپنے علم کی بنیاد پر مجھ سے زیادہ ان چیزوں سے واقف ہوں گے، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی ہے اور کوئی آدمی جمعیت علماء ہند کو خالص سیاسی جماعت سمجھتا ہے، کوئی جمعیت علماء ہند کو خالص ایسی مذہبی جماعت کہ جس میں وہ امانت و دیانت اور خاص طریقے کے اوپر مسلم اقلیت کے لیے کوئی سیاسی کام نہ کرنا، اسی کو مقصد حیات بنائیں۔ میں اس سے آگے ہٹ کر یہ کہتا ہوں کہ اصل مقصود آخرت ہے اور اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق اور ملک کے اندر حکومت کو اس رخ کے اوپر لے کر چلنا کہ جس سے اقلیتوں کے حقوق پامال نہ ہو سکیں، کام کیا جانا یہ جمعیت علماء کا کام ہے، لیکن ہر ایک کے لیے مقصد اور نیت آخرت ہونی چاہیے، صرف دنیا نہیں۔ اللہ تعالی جمعیت علماء ہند کو جس طریقے سے اس نے اپنے اکابر کے زمانے کے اندر مضبوط کیا ہے، اللہ اس وقت بھی مضبوط فرمائے۔ اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جمعیت علماء جو در حقیقت ہمارے اکابر ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے بھی وہ خطوط جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بعض شاگردوں کے نام وہاں بھیجے گئے تھے، آپ کے سامنے وہ ہوں گے خطوط، ان کی روشنی کے اندر آپ کو جماعت کے نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانا چاہیے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ کا یہ عمل در حقیقت میدان محشر میں اپنے اکابر رحمہم اللہ سے قربت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ ہم سب کو جس طرح اس نے دنیا میں ان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، اس محبت کو آخرت میں ان سے قربت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔